حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل شیء احصیناہ کتابا، وقال تعالی وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، صدق الله العظيم۔ عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احصوا لي كم يلفظ بالإسلام۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج جس عنوان پر سبق آپ کو سمجھانا ہے، آپ بھی امید ہے کہ مانتے ہوں گے کہ یہ اسلامی سبق ہے، اسلامک لیسن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے عما یتساءلون سورۃ النبأ، اس میں اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کائنات میں ہر چیز کے بارے میں ہمارے پاس لکھا ہوا ڈیٹا موجود ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی تفصیل ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم مسلمان ہونے کے حساب سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ دو فرشتے رہتے ہیں، ہماری نیکیوں کو لکھنے والے، ہماری غلطیوں کو لکھنے والے فرشتے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال باقاعدہ لکھے جاتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، جس میں سارا کا سارا لکھا ہوا ہوگا۔ سورہ کہف کے اندر ہے نہیں کیا، دیکھ کر اس وقت قیامت میں لوگ پریشان ہو کر بولیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کون سی چھوٹی چیز بھی اس کتاب میں چھپ کر نہیں ہے، بڑی سی بڑی چیز بھی اس میں ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس میں ہے، ساری ڈیٹیل اس کتاب کے اندر ہے نا۔ کیا چاہیے اب کہاں منہ دکھانا، کیسا بچنا بھی ہے، آدمی پریشان ہو کر کہے گا ساری ڈیٹیل ہمارے پاس۔ اللہ، میں قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن میں اللہ نے کسی جگہ میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندو میری نعمتیں، احسانات تمہارے اوپر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، تمہیں گننا، کاؤنٹ کرنا چاہو تو ہرگز کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ایک سیکنڈ میں بھی کروڑوں کی، اربوں کی، خربوں کی، ملین بلین کی تعداد میں میری نعمتوں کی بارش تمہارے اوپر ہوتی ہے، گن کر بھی نہیں دیکھ سکتے تمہیں کتنی نعمتیں۔ شکر ادا کرنا تو دور، شکر اس کا حق ادا کر سکتے کیا؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم پوری زندگی ہمیں لگا دیے تو بھی حق تو ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے بس میں کتنا ہے کہ اتنی تو کوشش کرتے رہنا ہم۔ قرآن کریم کی جگہ جگہ آیتوں میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب چند ساتھی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرٹیکولر مجھے دیکھ کر بتایا، مجھے دیکھ کر بولا احصو لی کم یلفظ بالاسلام، حذیفہ میرے پاس وہ کاؤنٹ، یہ تفصیل ڈیٹا، وہ ڈیٹیلز لکھ کر لاؤ کہ پورے مدینہ منورہ کے اندر مسلمان کتنے ہیں، گن کر آؤ۔ سبق کا ٹاپک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارے سامنے خانہ شماری بلکہ ہوم ہاؤس سینسس کا ایک کام ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایک کام تو ہونا تھا، کیونکہ ہمیشہ ہر کنٹری، پوری دنیا کے اندر ہر کنٹری اس کام کو کرتی ہے، ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہوتا۔ ہمارے یہاں یہ کورونا وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ لانگ ڈسٹینس ہو گیا، بہت لمبا گیپ پڑ گیا۔ اگرچہ کہ ایک زمانے میں ہم آدھار کارڈ کے واسطے کھڑے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی ایک حساب سے دیکھے تو سینسس مردم شماری تھی، ہم سب کی پوری ڈیٹیل جا کر ہے۔ ابھی وہ ہونے والی بھی ہے مردم شماری، یعنی سینسس ہمارے انسانوں میں سے کون سے مذہب والے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، شادی شدہ کتنے، شادی ہوئی نہیں سو ان میرڈ کتنے، بچے کتنے، پوری ڈیٹیل تو دینا چاہیے۔ ابھی فرسٹ مرحلے میں ہے کہ ہاؤس کا، زمین کا، لینڈ جو ہے نا، ان ساری چیزوں کا سینسس ہوتا ہے، ہاؤس سینسس بولو۔
खाना शुमारी बोलो इसे, मर्दुम शुमारी नहीं, खाना शुमारी, घरों को शुमार करते हैं। आबादी कैसी है, कौन सी जगह ज़्यादा आबादी है, कौन से मज़हब वाले रहते हैं, यानी कौन सी जगह में आबादी है, कैसी आबादी है, हमारे अपने घरों के बारे में बेसिक चीज़ें। हमारे घर का जो रूफ है ना, छत किस में बना को है, दीवार कौन से मटेरियल से किस चीज़ से बना को है, ज़मीन किसकी है, क्या चीज़ डालकर हैं, शादीशुदा जोड़ी कितनी है, कमरे कितने हैं, क्या चीज़ मेन सोर्स का घर में पकवान के वास्ते क्या यूज़ करते हैं। ऐसी बेसिक कुछ चीज़ें, कुछ सवालात तो वो लोग तकरीबन 30 पर 3 सवालात को रखे हैं। अब इस जुलाई के आखिर तक हमें खुद अपने घर में बैठकर अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप से ये काम कर ले सकते बोल के पहली कोशिश के तौर पर ऑनलाइन सबमिट हर एक सिटीज़न करें दे बोल के हमारे हवाले कर को है गवर्नमेंट। अगर जुलाई ख़त्म होने के बाद भी कर को नहीं है, हमारे घर के पास आएंगे लोग बाकायदा, अगर वही काम जो काम हमें अभी बैठे अपने फ़ोन में कर डाल सकते हैं, बहुत ईजी से कर डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ये काम जो हम में से हर एक कर डाल सकते हैं, वो काम अगर नहीं करेंगे तो आएंगे। आकर वो लोग वही डिटेल पूछने जाते हैं जो हम ऑलरेडी मालूम हमें खुद कर सकते हैं। तो वो तफसीलात नहीं, सारी तफसीलात देकर हो जाने के बाद, यानी सबसे पहले तो नाम, फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद मैप के ज़रिए से हमारा लोकेशन, जिसके अंदर हम अगर घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठकर हम उसके अंदर वो लोकेशन सेट करना है बोल के हम अगर खोलें तो वो खुद ऑटोमेटिक हमारे घर का आसपास का जो एरिया है ना, वो एरिया तक उठाकर हमने बताता। उसमें से हमारी गली साफ साफ दिखाई देती, बिल्कुल करीब का वो लोकेशन रहता हो। सिर्फ हमारे घर के ऊपर वो जो पॉइंट है ना, कर्जर जो रहता, सिर्फ उस पॉइंट को हमारे घर के ऊपर, छत के ऊपर में उस जगह में रखकर रोक दिए तो उसका वो नंबर जो लैंग्वेज ये सब जो नंबर रहता ना, वो सब आ जाता। तो गोया लोकेशन सेट करने का काम हो गया। इसके बाद सवाल आपके वो सफ़े आते हैं कि करीब मेरे ख्याल में 5-6 सफ़े हैं, वो एक भी सवाल देते ऑप्शन नहीं रहता उसमें। जैसे मिसाल के तौर पर ऑप्शन A, B, C, D जैसा, उसमें से कौन सा हमारा है कि वो सिलेक्ट करते जाना हर सवाल में। तो ऐसा करते करते ये जो काम 5 से 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये हो जाने के बाद एक ID जैसा दे देता, एक नंबर है, वो एक नंबर आ जाता हमको। वो नंबर अगर हमारे अपने पास रख लिए तो वो आने वाले ऑफिसर हमारे घर के पास अगर आए तो उनको वो बताएंगे कि हमें ऑलरेडी कर लिए हैं, ये नंबर है, आप अगर कर लिए तो घर में एक चीटी में लिख कर देकर रख दो। वो जब ऑफिसर आएंगे, घर वाले उनको बताएंगे, वो नंबर रखकर वो लोग चेक कर लेंगे, हाँ पूरा का पूरा डिटेल पूरी की पूरी आ गई है, इसमें क्या भी कमी नहीं। अब वो नया से काम करने की ज़रूरत नहीं उनको। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ हमारे लिए क्या भी नई नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को बोलते हैं कि हुज़ैफ़ा, मेरे लिए तुम मदीना पूरे शहर में जाकर, सिटी में जाकर गिनकर डेटा लिख कर लाओ कि कितने लोग कम यल्फ़िज़ु बिल इस्लाम, मुसलमान कितने हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले मुसलमान कितने हैं, ज़रा देख कर आओ। एक मरतबा उस वक्त 600 से 700 मुसलमान थे मदीने में। फिर ज़रे दिन के बाद, कुछ मुद्दत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मरतबा बोले कि इस वक्त ऐसा ऐसा रहना बोल के। तब बाज़ सहाबा बोले, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी यानी उस वक्त ताज़ा वो शुमार करे थे कितने हैं मदीने के आसपास कितने मुसलमान बोल के। या रसूल अल्लाह, हम तो 1,500 हैं ना, बोल 1,500 हैं ना हम लोग। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर भी बताया, हमारे पास सारी चीज़ें डिटेल लिखी हुई रहती बोल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 1 से 2 बार ये सेंसस कराए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो हुआ, बिल्कुल वो एक ऐसा अजीब एक दस्तावेज़, क़यामत तक के वास्ते भी जितने भी लोग आएंगे सब उसको फॉलो करे बगैर नहीं रह सकते। ऐसी ज़बरदस्त दस्तावेज़ी तौर पर डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार करें हज़रत उमर। अल फ़ारूक करके एक किताब, उर्दू किताब बोलता हूँ मैं, उर्दू किताब, उस किताब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में क्या क्या नया काम हुआ, बेहतरीन अंदाज में हुआ, सारी डिटेल लिख कर है। उसमें ये भी है सेंसस का काम जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु करे ना, अजीब, आपको यकीन नहीं होगा, ऐसी डिटेल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूरा का पूरा कवर करने के वास्ते लोगों को अपॉइंट करके भेजे थे। लोग क्या मालूम करना, जाकर देखना कि हाथ नहीं सो माजूर कितने हैं, पैर नहीं सो माजूर कितने हैं, आँखों से अंधे कितने हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको सुनने की ताकत नहीं, कितने लोग ऐसे बीमार हैं, बेड के हो गए, कमा नहीं सकते, उनका सहारा कौन तो भी है क्या, नहीं उनका सहारा नहीं है क्या, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ऐसी डिटेल ज़मीन, बाग, खेत, हर चीज़ के बारे में डिटेल निकाले थे।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عجیب بات میں آپ کو بولتا ہوں، ہماری اسلامی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے آئے تو ہندوستان میں جو حکومت مغلیہ سلطنت یا اس سے پہلے خلجی خاندان کے یا جو بھی حکومت کیے ہیں نا، سب یہ کام کر کو چھے، سب کے سب کیے ہیں۔ 700-800 سال اندلس کے اندر، اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں بھی ان لوگوں نے ایسا زبردست کام کیا تھا۔ آج بھی وہاں کے قرطبہ کے میوزیم میں آج بھی اس زمانے میں لیے سو مسلمان حکومت جب تھی اس وقت وہ لوگ کیسا سینسس لیے، اس کی ڈیٹیل آج بھی، اس کا نمونہ سیمپل آج بھی ہے، پورا کا پورا صاف گھر کی ڈیٹیل کے ساتھ۔ 1,12,000 اتنے چلر گھر ہیں، 2 لاکھ کچھ ہزار لکھ کر ہے وہ، تو اتنے سارے دکان ہیں، دکان کی، اب سعودی کی دکان بولے تو اس کی ڈیٹیل، پھل کی دکان ہے اس کی ڈیٹیل، ہر چیز کی ڈیٹیل۔ یہاں تک اسپین کے اندر کرتے تھے، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے لوگ ان پڑھ ہیں، کتنے لوگ اس زمانے میں سب وہ ڈاکٹر کے جیسا وہ پچنا لگانے کا کپنگ تھراپی آج کل جو لوگ کرتے ہیں نا، اس وقت ہجامہ کا کو بولیں گے، وہ کرنے والے کتنے ہیں؟ یعنی اور ذرا آسان الفاظ میں بولنا ہے بولے تو لوگوں کی آبادی کو معلوم کرنا، آبادی کے حساب سے اتنے لوگوں کے واسطے ایک ڈاکٹر ہونا، اتنے لوگوں کے واسطے ایک ہاسپٹل ہونا، اتنے لوگوں کے واسطے فلاں، وہ زمانے میں ہر گھر کے اندر استنجا خانہ نہیں، کامن باتھ روم ہوتے تھے، تو اتنے آدمیوں کے واسطے ایک باتھ روم ہونا، لیڈیز کے واسطے ایک ہونا، جینٹس کے واسطے ایک ہونا، اتنی ڈیٹیل، اللہ اکبر۔ یہ مسلمان بادشاہ معمولی نہیں، دہلی کے اندر خلجی حکومت تھی، دہلی پوری کے پورے دہلی سٹی کے اندر وہ لوگ اس زمانے میں مسلمان بادشاہ سینسس کرائیں، کئی کو تکلیف، کھانے پینے میں بڑی تکلیف ہو گئی تھی، فاقہ آ گیا تھا، ہر گھر کو راشن پہنچانے کے واسطے، ایسے تھے سو مسلمان بادشاہ۔ ہمارے جو بڑے جن کو ہم فخر سے بولتے ہیں نا، اتنے سال حکومت کرے ہمارے بڑے، انہوں معمولی کیا ظلم سے بھی کرے نہیں، معمولی نہیں، بڑا انصاف، مسلم غیر مسلم کر کو سب نہیں، گھر کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں گھر میں، ان کے حساب سے راشن دینا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا یا سنے تو ہوں گے آپ، قرآن کے اندر سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو بولے کہ بادشاہ 7 سال تک ایک دانہ اگے گا نہیں، ایک دانہ بھی نیا کھیت کے اندر اناج کے اندر آئے گا نہیں، اب جو آ گیا وہ بچا کو رکھو، 7 سال ہمیں چلانا سو۔ بڑی کنٹری مصر، ایجپٹ، وہ کنٹری میں کتنے سارے بستیاں رہیں گے، وہ پورے کو بھی چلانا سو، مینج کرنا سو، یہ 7 سال میں آیا نا وہ رکھو، 7 سال چلانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ذمہ دے دلے بادشاہ، تمہیں چاہیے مینج کرو، مجھے معلوم نہیں، جب تم نے آئیڈیا آیا ہے، تم نے اتنا معلوم ہوتا ہے تو تمہیں مینج بھی کر سکتے ہیں، کرے مینج کر کو دکھائے نا۔ ایک گھر میں کتنے لوگ، یہ مسلم ماننے والے نہیں ماننے والے کر کو سب دکھے نہیں، غریب مالدار کر کو سب دکھے نہیں، ہر ایک کو پہنچائے سو۔ جی بات بولتے بولتے کئی ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ جی اوٹومین امپائر کر کو بولیں گے نا، سلطنت عثمانی سلطنت جو ترکی کے اندر مرکز بن کر پورے ورلڈ میں کئی جگہوں کے اندر جو حکومت چلی، عثمانی سلطنت عثمانی، اس کے اندر بھی ایسی باتیں، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سب کے سب، ہر مذہب والے، پارسی مذہب کے تھے، صرف مسلمان نہیں، لیکن سب کے بارے میں سینسس نکال کر سب کو کئی کو مدد پہنچانے کے واسطے۔ میں یہی بات بولتا ہوں، یہاں بھی ہر کنٹری جو بھی ترقی کرنا چاہے وہ ایک کام کرنے کا چاہے۔ مرد کتنے ہیں، ایک جنس نا، یعنی سیکس کے حساب سے مرد بنے کتنے، عورتیں کتنے، یہ بھی معلوم کرنا۔ نوجوان ہماری کنٹری میں کتنے ہیں، جاب لیس کتنے ہیں، جاب میں کتنے ہیں، معلوم کرنا۔ یہ جب معلوم ہوتا، ایک قوم اس کی تعداد کاؤنٹنگ کیا معلوم، اس کے حساب سے وہ ریزرویشن، اس کے حساب سے ان کو جو کوٹا الرٹ کر رہتے ہیں نا، سرکاری نوکری کے حساب سے کون سے عہدے میں، جس مثال کے واسطے فار ایگزامپل ڈاکٹر کے اندر، ٹیچرز میں، فلاں ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، فلاں جاب میں، یہ قوم کا اتنا رہنا، یہ قوم کا اتنا رہنا، یہ مذہب کا اتنا رہنا، یہ سب ہم نہ ملنا کر کے بولے تو وہ ہونا ہے، اس کا ہونا ہے، ہمیں کتنے ہیں کر کے معلوم ہے تو ہم نہ اس کے حساب سے ہم نہ وہ جگہ بھی ملے گی، ہم نہ اس کے اندر گنجائش بھی ملے گی۔ کوئی بھی قوم ترقی پر ہے، کس حالت پر ہے، کوئی ملک، ایک کنٹری کون سی حالت میں، اچھی حالت میں ہے کہ نہیں، خراب حالت میں ہے کہ، وہ جاننے کی وجہ سے بیسک چیزیں، یہ چیز ہمیں ڈیٹا اویلیبل اسے یہ کر کو دے تو، تیار کر کو دے تو، اس کے ذریعے سے حکومت کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا حالت ہے کر۔ اب ہمیں کامن چیز سب کے لیے ہونے کی وجہ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کہاں ہماری زمین کی ڈیٹیل برابر میں گھر کے چھت پر پوائنٹ کر کو میں دے تو کہاں ہمارا گھر کیا ہوتا ہے کہ نہ، میری زمین کیا ہوتی کہ نہ، میرے پاس 2-3 گھر میری ملکیت میں ہے، اونرشپ میں ہے، میں اسے سب ڈیٹیل میں لکھا تو کیا کرتے کہ نہ، کون کیا کر لیتے کہ کر کو، وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ڈیٹیل جاننے کا صرف اس کے لیے،
صرف اس کے لیے. لیکن ہوشیار بھی رہنا ہے نا, ہوشیار بھی رہنا ہے کہ ڈیٹیل دینے سے چھپائے تو نقصان ہمارا. کیا بھی کر سکتے نہیں, پورا کا پورا ورلڈ آل انڈیا پورے کے پورے ہندوستان کے اندر یہ نچ کرنے جاتے. ہمیں نہیں کرے جولائی ختم ہونے تک بھی تو گھر کے پاس آپ کو کرانے جاتے تھے. کسے ہمارے گھر کا کڑمب تلیوی کو کسے لکھنا ہے, کیا لکھنا ہے, یہ ساری چیزیں ہم آپس میں اپنے گھر میں رشتہ داروں میں آپس میں مذاکرہ کریں گے, کر کو ان کو سمجھا کو رکھیں گے. یہ سب کام کرنے کا کام. مجھے ایک بات بھی یاد آتی ہے, اس جگہ میں بولنا ضروری سمجھتا ہوں میں. دیکھو مردم شماری کا وقت وہ ابھی نہیں, بعد میں آئے گا. مردم شماری یعنی انسانوں کے حساب سے سینسس اٹھانے کا. اب تو ہمارے گھروں کا نا سینسس چلتا. وہ جب چلے گا نا, جب یہ بھی پوچھیں گے تمہاری زبان کیا, مدر ٹنگ, تمہاری مادری زبان کیا ہے. اردو بولنے والے اردو کر کو لکھے تو معلوم ہوگا اچھا اتنے سارے اردو بولنے والے ہی کا تو اردو میں وہ چیزیں, وہ ڈپارٹمنٹ, وہ کتاب, وہ چیز سب بھی ویسا باقی رکھے جا. نہیں کہ تو ختم کر دیں گے, بہت ایزی سے ختم کر دیں گے. قرآن حدیث کا بہت بڑا علم عربی کے بعد اردو میں 600, عربی کے بعد بہت زیادہ علم اردو میں 600. یہ اردو کو نہیں, میری مادری زبان اردو نہیں کر کو میں لکھ دیا کر کو بولو, یہ ایک آلریڈی ختم کر لو کچھ, یہ بھی ختم ہو جائے گا بالکل. پھر مجھے اصل میں بولنا تھا, ہمارے اسلام میں اندازہ چیز اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسا سینسس کے اندر کام کیے تھے. حیرانی ہوتی, کیا دل تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے اندر صرف انسانوں کو نہیں جانوروں تک کا بھی لحاظ کیا گیا. جب فاقہ آ جائے, چارہ دینا, چارہ باٹ کو دینا. ایک تیرے پاس 40 گائے ہیں کیا, لے اتنا چارہ لے. تیرے پاس 4 گائے نہیں تو اتنا چارہ لے. چھیننے کے واسطے نہیں, لوگوں کے پاس, لوگوں کو دینے کے واسطے. سینسس سب کرنے کا مقصد کیا, فائدہ کیا بولے تو لوگوں کو دینے کے واسطے. لوگوں کو جاب نہیں ہے, جاب دینے کے واسطے. معلوم ہوتا ہے کتنے جاب لیس ہیں, کتنے نوکری نہیں سو ہیں, ان کو دینا ہے. پڑھے نہیں سو کتنے ہیں. اندلس میں جو میں بولے یعنی اسپین میں 800 سال حکومت کر کے بولے تو مسجد میں آپ کو مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے نام, بچوں کی عمر, کیا پڑھتے ہیں انہوں, قرآن ختم کر ڈالے کہ نہیں, وہ ڈیٹیل تک بھی رہتی تھی. کس کے پاس رہتی تھی؟ عریف کر کو بولیں گے عربی میں, عریف. ایک محلے کو ایک لیڈر بنا دیا جاتا تھا. اسپین میں جو حکومت چلی نا مسلمانوں کی, 800 سال حکومت, قرطبہ, اندلس, 800 سال حکومت کے اندر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے تھے. ایک محلے کا ایک امیر, میر محلہ کر کو بولیں گے, میر محلہ. اس زمانے سے تھا سب. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں بھی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے, سب اس وقت سے تھا. وہ ایک محلے کا ایک امیر. اس امیر کے پاس کس قدر معلوم, بولتے گئے تو لمبی بات جاتی رہے گی. ایک وارم میں جو مرکز ہے نہیں سینٹرل, وہاں تک ہر بستی سے, ہر محلے سے ڈیٹیل پہنچ جائیں گے. ہر وارم, یہ وارم فلاں محلے میں, فلاں علاقے میں اتنے بچے پیدا ہوئے ہیں. یہ وارم اتنے بڑے لوگوں کے, اتنے بوڑھے, اتنے بوڑھیاں یا اتنے لوگ فلاں انتقال کر گئے ہیں. بعض میں تو مہینے میں ایک بار رپورٹ پہنچتی تھی, بعض میں تو وارم پہنچ جاتی تھی, ویکلی ونس رپورٹ پہنچ جاتی تھی. معمولی نہیں, ایسی زبردست حکومت کر کو بتائیں. اس کی وجہ سے 800 سال سے بھی حکومت کرنا معمولی کیا, 1000 سال حکومت ہماری چلی بولے تو معمولی کیا. اس کے اندر اتنا خیر خواہی, اتنا دوسروں کو دینا, دوسروں کی بھلائی, اس میں مسلمان کر کو دیکھ کو سبھی نہیں کرتے تھے. ہمارے کنٹری میں رہنے والا یہاں کا سٹیزن, یہ سٹیزن کو برابر کا حق ملنا بول کے سب کو حق دیتے تھے. میں بولتا ہوں نا, آپ ذرا سوچ کو دیکھو, ہمیں یہ سب کاموں میں سے کتنے کی کام ہر محلے کی ذمہ دار کرنا کر کو. میں خود یانس بیٹ کو کتنے بار بولیا ہوں, ہر محلے کے بڑے لوگ فکر کرنا, ہر محلے کے بڑے لوگ فکر کرنا, میرے محلے میں کتنے بچے ہیں, ان بچوں میں سے کتنے بچے مسجد کو آتے ہیں, کتنے بچے مکتب پڑھتے ہیں, بچیوں کے قرآن کی تعلیم کے واسطے کا کبھی نظام ہے کیا نہیں. ہماری بستی چھوٹی بستی اشارت میں نہیں, ہمیں چھوٹی بستی میں ہے, سو ہمیں وہاں کون بھی بچیوں کو پڑھانے کون بھی نہیں حضرت کا. تو کہ کیا ہے بستی میں 30-40 گھرانے ہیں کیا, یہ سارے مسلمان مل کو ایک استاد بھی کو ایک 3 گھنٹے کے واسطے 2 گھنٹے کے واسطے تنخواہ دے کو بلا کو انتظام کر نہیں سکتے کیا. یہ ہمارے اوپر فرض ہے. میں بولتا ہوں اسلامی حکومت تھی, حکومت خود یہ سب چیزوں کی نگرانی کر کو ہر بچے کو قرآن کی تعلیم پہنچنا, ہر بچہ پڑھا لکھا رہنا, کون بھی بھوک سے مرنا نہیں. کون تو بھی بھوک سے مرتے ہیں تو حکومت میں جو بڑا رہتا ہے کون ہے سمجھتا میں ذمہ دار اس کا, میں سینسس لے کو میں معلوم کر کو رکھنا تھا. انہیں بیمار ہے اسے دیکھ بھال کرنے بھی کون بھی نہیں. یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر کو دکھائے سو معمولی بات نہیں ہے. 2 ہاتھ بھی نہیں ہے سو ایک آدمی اسے وظیفہ ساتھ میں رہنے کے واسطے غلام کا انتظام کرے, یعنی کیئر ٹیکر سکا, ہمیشہ اسے رکھ کو دیکھ لینا, انہیں اس کے واسطے بھی کھانا, وہ بیمار معذور ہے نا اس کے واسطے بھی کھانے کا انتظام. یہ تھے ہمارے مسلمان بادشاہ. ان لوگوں کی حالت ایسی
میں پھر اصل بات میں آ جاتا ہوں. میں دیکھو ایک تو یہ حکومت کی طرف سے جو ہونے کا ہے لیکن کچھ چیزیں رہتی ہمارے اپنے اندر کی، ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنا. ہمارے محلے میں اور ذرا بڑا کو بولتا ہوں، بڑی بستی ہے تو محلہ کر کو بولے جائیں، ایسے بستی چھوٹی بولے گا تو انہوں سوچنا ہماری بستی میں کتنی نوجوان بچیاں ہیں، کتنے نوجوان بچے ہیں. ان کو پازیٹیو مائنڈ میں رکھنے کے واسطے میرے پاس کیا پروگرام ہے، کیا ہمیں کر لگے ہیں. ہمارے اسکول پڑھنے والے بچے +2 تک کے بچے رہتے، اسکول کے بچے، ان بچوں کے واسطے ہمارے شہر میں کیا پروگرام ہے، کیا کون سی چیز میں بڑوں کے ساتھ وہ لوگ اٹیچمنٹ میں ہیں. ان لوگوں کو شیطان کے حوالے، دجال کے حوالے کر کو میں چھوڑ دیا ہوں، یا ہمیں جب کیا کبھی ایک پروگرام کر کو ہمارے اٹیچمنٹ میں رکھے ہیں، ہمیں تعلق میں رکھے ہیں. اسے معلوم بھی کیا مسلمانوں کے بڑوں کی سوچ کیا کر کو اسے معلوم بھی ہے کیا بچے کو. بچہ جانتا ہے، بچے کو اپنے مسلمان بڑے لوگوں پر بھروسہ ہے کیا؟ نہیں، بالکل انہیں رتی برابر بھی بھروسہ نہیں، نہ اسلام پر، نہ مسلمان بڑوں پر، نہ ماں باپ پر، نہ محلے والوں پر، کس پر بھی بھروسہ نہیں. سونی جیتا ہے کیا؟ میں بولتا ہوں سو یہ سب اگنور کرنے کی چیز نہیں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خاندان کے بڑے کھڑے ہو جا کو کتنے میرے بھان کے بیٹے، بھائی کے بیٹے، انہوں بول کے کتنے نوجوانوں کو مہینے میں ایک بار جوڑ لو، مہینے میں ایک بار جوڑ لو، جوڑ کو بیٹھو، چپ کے ایسا بات کرو. ان لوگوں کی سوچ کیسی ہے، وہ لوگ کیا پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، کیا خوشی کا سامنا کرتے ہیں، کیا ٹیلنٹ ہے، کیا بیکار ہیں، سب چیزیں معلوم ہوئے تو اس کا بھی دور بھی کر سکتے ہیں. بچیوں کے بارے میں خاص طور پر نظر. پھر یہ جو میں ہوم سینسس کے بارے میں جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ ایک کام ہمارے سامنے آ کر ہے، وہ ہم کر لیں گے آن لائن کے ذریعے سے. اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں تو آٹومیٹک جیسا کہ میں بتایا لوکیشن خود ہمارے وہ ایریا کو تک پکڑ کر بتا دے گا. اگر کسی اور جگہ جا کو ہمیں بیٹھ کو کرتے نہیں، مجھے معلوم نہیں، اگر میں بھانجا کے پاس جا کو اس کے پاس میرا فون دیکھو کر بولیا میں کر کے بولے، تو انہیں ہمارے گھر کا لوکیشن پکڑ کو انہیں لاکھوں وہاں سیٹ کر لینا. انہیں دیکھ کو وہ جگہ سے وہ جگہ تک انہیں ہٹ کو میپ میں ہٹا کو لے لگا جائے گا. انہیں گھر میں بیٹھ کو کرتے ہیں بولے تو بہت ایزیلی وہ کام ہو جا سکتا ہے. تو اب ہمارے سامنے ہے یہ کام کرنے کا کام. کون سا کام بھی چھوٹا سمجھ کو چھوڑ دیا لوگوں کو. بہت سارے کام، بہت سارے اسٹیٹ کے اندر میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. جس وقت غفلت کرے کہیں کو یہ کرے نہیں تو بھی کیا بھی ہو جائے گا، نہیں اتنے سارے لوگ، اتنے ہزار لوگوں کا نہیں ہوا نہیں کیا، تو میں ایک جنے کا نہیں ہوئے تو کیا ہے کہ چھوٹے سے لوگوں کو آج نہ آدھار کارڈ بنتا، نہ پاسپورٹ بنتا، نہ ان کے لینڈ بیچنے ہوتا، نہ ان کوئی چیز خریدنے ہوتا، کیا بھی چھوڑ نہیں سکا، بالکل ہاتھ بند کو رکھے سکا. ویسے بھی ذرا اسٹیٹ میں آج لوگ پڑے ہیں. ابھی 2 مہینہ پہلے ہوا سو اس کا نتیجہ ہوتا ہوں. یہ سب چیزوں میں ہمیں لاپرواہی کر کو، اگنور کر کو چھوڑنے کی چیز نہیں. میں دونوں حساب سے بولتا ہوں. گورنمنٹ ہم نہ بول کو ہے، دنیا کے حساب سے یہ کام بھی ہمیں کریں گے، دین کے حساب سے بھی آپ کو فکر کرنا ہے. بچے شادی کی عمر کے بچے ہیں، کالج کے بچے ہیں، یا کالج پڑھ کو ہو گیا، +2 پڑھ کو ہو گیا، اب وہ کیا کر رکھیں، ان سب کی فکر کرنا ہمارا ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قوم کے جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو اس کی ذمہ داری فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کو بھی اللہ سیدھا راستہ بتائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھے سنت ہے.